آپ کا رب صلات پڑھ رہا ہے، کف یا محمد، اے محمد ذرا ٹھہر جائیے، فإن ربک یصلی، آپ کا رب صلات پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ وجہ سے حیرت ہوئی۔ ایک تو یہ حیرت ہوئی کہ جو آواز مجھے دی گئی وہ آواز ابو بکر صدیق کی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ صلات کا معنی نماز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نماز نہیں پڑھتا، نماز مخلوق پڑھتی ہے۔ اور جہاں یہ معنی ہے کہ اللہ پاک درود پڑھ رہا ہے، تو درود تو جب سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جب سے ہے وہ درود پڑھ رہا ہے، اللہ جب سے ہے وہ صلات بھیج رہا ہے، یعنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضور نے یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہ مولا کریم، رحمتیں تو نازل فرماتا ہے، رحمتیں تو نازل فرماتا ہے، درود تو بھیجتا ہے شروع سے، آج جو مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر جو ندا دی گئی ہے مجھے ٹھہرانے کے لیے، اس میں جو آواز تھی وہ ابو بکر صدیق کی تھی، تو ابو بکر صدیق کی آواز یہاں کیسے آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب یہ جو صلات کا مسئلہ ہے نا، اس میں یہ کہ صلات کا ایک معنی قرب بھی ہے، قرب عطا کرنا بھی ہے، اور اس کا قرآن مجید میں ذکر بھی آتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ دو کمانوں کی طرح ہو گیا، کمان اس کان قاب قوسین او ادنی، دو کمانوں کی طرح، یا دو کمانے آپس میں ملیں تو اس طرح ہوتا ہے۔ اب جو ہے نا لفظ او ادنی یا اس سے بھی قریب ہو گئے، یہ سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا کہ اس قرب کا کیا عالم ہے، یہ خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے، وہ قرب کتنا اللہ پاک نے عطا فرما دیا تھا۔ تو سمجھایا کہ محبوب اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے بلایا ہے، انتظام بھی ہمارے ہیں، لائے بھی ہم ہیں، لیکن یہاں کچھ میزبانی کا حق ادا کرنا تھا، آپ کو ٹھہرایا یہ ہے کہ مصطفیٰ تم ٹھہر جو، ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ یہ عظمت اور شان ہے ہمارے آقا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب، اللہ اکبر، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ آواز سنائی جو دی تھی وہ ابو بکر صدیق کی تھی، تو وہ اس لیے کہ یہ مقام ہیبت تھا اور آپ پر ہیبت طاری ہو چکی تھی، اس ہیبت سے آپ کو نکالنا تھا۔ ہیبت سے نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہیبت میں مبتلا ہو، ایسی آواز اس کو سنائی جائے جو اس کی جس مانوس آواز ہو، جس آواز کے ساتھ وہ مانوس ہو، اس کی کوئی پیاری آواز ہو وہ سنائی جائے تو وہ ہیبت سے نکل آتا ہے۔ پھر مثال بھی یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، محبوب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کوہ طور پہ بلایا تھا نا، تو وہ وہیں ایک گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ہاں، آپ کا جو مقام قرب ہے وہ تو اور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ابھی زمین پر کوہ طور پہ تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سوال کیا کہ ماں تل کا بھی یمین کہ یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہے یا عصا،
آپ فرماتی ہیں کہ وہ عصا جو معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اس میں جو معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا، لگاؤ والی چیز میں بات کر کے اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہیبت دور ہو گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی آواز اس لیے سنائی ہے کہ وہ دنیا میں بھی آپ کا دوست ہے اور آخرت میں بھی آپ کا دوست ہے۔ اس دوست کی پیاری آواز سنا کے آپ کو بھی اس ہیبت سے نکالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کوئی سوال کیا، مجھ سے کوئی سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے علم کو سپرد کیا، میں جواب نہیں دیا۔ میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ قدرت والا ہاتھ، اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، اس کی شان کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں نے اس دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا، اور ما کانا وما یکون کا علم مجھے عطا کر دیا۔ یعنی جو کچھ ہونا تھا اس کا علم بھی مجھے عطا کر دیا گیا، اور جو کچھ ہو چکا تھا اس کا علم بھی مجھے عطا کر دیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اس طرح مجھے پیچھے بھی نظر آنے لگا، جیسے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح مجھے پیچھے بھی نظر آنے لگا۔ یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو نماز پڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنی حالت کو درست کر کے میرے پیچھے کھڑے ہوا کرو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، نہ تمہارے سجدے مجھ سے چھپے ہوتے ہیں، نہ تمہارے سجود مجھ سے چھپے ہوتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے خشوع مجھ سے چھپے ہوتے ہیں، تمہارے دل میں کیا باتیں ہوتی ہیں وہ بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ جیسے تو وہاں بھی ارشاد فرمایا کہ جیسے میں آگے دیکھتا تھا اس طرح پیچھے، یہ پیچھے بھی مجھے نظر آنے لگا۔ اور پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، بہت ساری باتیں ہوئیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جبریل امین کیا کہہ رہے تھے جب آپ آگے آنے لگے، جبریل امین کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے عرض کی، حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا جبریل امین یہ کہہ رہا تھا جس کو تو جانتا ہے، وہی امت کے لیے پر بچھانا۔ جبریل امین وہ کہہ رہا تھا جس کو تو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے جبریل امین کی وہ خواہش پوری کر دی، تیری امت کے لیے پر بچھائے گا، لیکن تیرا وہ امتی جو تیرا عاشق ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا، یہ اللہ نے فرمایا، اس کتاب میں موجود ہے میرے سامنے کتاب پر، اللہ نے فرمایا جو تیرا سچا عاشق ہوگا، جس کے دل میں تیرا عشق ہوگا، اور جس کے جو تیری وجہ سے جو تقوی اختیار کرے گا، جو تیری سنت سے محبت کرے گا۔ عاشق وہی ہوتا ہے جو حضور کی سنت سے پیار کرے، جس کو حضور کے طریقے سے بھی پیار ہو، یہ نہ ہو کہ محبت حضور سے دعویٰ کرے اور طریقہ غیروں کا اپنائے، وہ عاشق نہیں ہوتا۔ فرمایا جو تیرے طریقے پہ چلے گا، جو تیری سنت پہ چلے گا، محبوب صرف وہی وہ سچا عاشق ہوگا، صرف اسی کے لیے پر بچھانے کی میں اجازت دوں گا، اور وہی پروں پہ سوار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ واقعہ بہت لمبا ہے، آج یہیں اس بات کو چھوڑ